بچپنا، آپ کی عمر مبارک ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدہ احمد بی صاحبہ کا وصال ہو گیا. حضرت اللہ بھی 40 دن بھی نہیں ہوئی. یہ سانحہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید شاہ اسماعیل پیر قادری پر گہرا اثر کر گیا. ایک تو شریک حیات کی وفات اور دوسرا اپنے شیر خوار بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری. حضرت کے والد صاحب فکر مند رہنے لگے. اسی حالت میں آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سید شاہ داؤد پیر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے لخت جگر کو سپرد کیا، یعنی حضرت اللہ کو، اور بیٹے کی پرورش کی گزارش کی. اپنے چھوٹے بھائی کی حالت سے حضرت تایا حضرت بہت واقف تھے، اس لیے آپ نے حضرت اللہ کی پرورش کی ذمہ داری قبول فرمائی. حضرت اللہ درمیانہ قد، نہ بہت ہی اونچے نہ ہی چھوٹے، درمیانہ قد تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جسم خبی تھا، یعنی دبلے پتلے میں تھا، اور اونچی پیشانی کے مالک تھے. مسحور کر دینے والی آنکھیں، ستواں نان، سیدھی ناک، اور خوبصورت دہن مبارک کے حامل تھے. آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا اور سارا جسم مبارک نور کا پیکر تھا. جو بھی دیکھتا آپ پر سو جان سے فدا ہو جاتا، آپ سے بار بار ملنے کی تمنا کرتا. آپ اچھے کردار کے مالک. آپ نے ساری زندگی متوکلانہ تھی، کبھی اپنے لیے ذخیرہ نہیں کیا. روزانہ کا معمول تھا، دودھ کی پیکٹ، تیل کی شیشی، کیا بولتے آٹا، روز کا معمول تھا. کام والی بچی جو ہے سو جاتی تھی خریدتی جاتی، جبکہ مریدوں کے لیے اسٹور روم میں پورے چاول وغیرہ. اور حضرت اللہ کیا کھاتے تھے؟ صرف آدھی جوار کی روٹی. مریدوں کے لیے بریانی. صبح 7 بجتے جو ہے نا یہ کیا بولتے اس کو لقمی تین مارکائی نہاری کلچے سب انتظام ہوتا تھا گوشت کا. لیکن حضرت اللہ آدھی روٹی کھاتے تھے اور اس کے ساتھ میٹھی دال یا جو ہے نا تلی ہوئی بھینڈی. آپ کی یہ غذا تھی آتی. تو حضرت اللہ ایک دن فرمائے اور یہ فرمائے کہ ہم بہت کھاتے تھے بابا پہلے، اور غذا ہماری آدھی روٹی پہلے بہت کھاتے تھے، 1 روٹی کھاتے تھے، اور ہم لوگ 3-3 4-4 روٹیاں وہ کر لیتے. حضرت ہم بہت کھاتے تھے بابا پہلے، 1 روٹی کھاتے تھے. دوست لوگوں کو کھانا کھلانا آپ کا محبوب ترین عمل تھا. کوئی بھوکا آدمی کے در سے نہیں جاتا. اور آپ کی غذا صرف جو کی آدھی روٹی، جوار کی آدھی روٹی تھی. صبح دودھ نوش فرماتے تھے. کوئی غذا خصوصیت سے مرغوب نہیں تھی. 1-2 بار ہم لوگ ساتھ میں جا کے ایون چندریان گھومتے تھے. وہ کوسی کی ہوٹل تھی لیکن نام ہے اس کا، وہاں پہ اڈلی وغیرہ کھائے تھے ہم لوگ حضرت کے ساتھ. کار میں بیٹھتے حضرت کے ساتھ ناشتہ کرتے، چلو وہاں بولتے تھے کار لے لیں گے. تو خصوصی طور پہ یہ کھانا بول کے نہیں تھا حضرت، جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا تھا کھا لیتے. اور آپ کے ہاتھ مبارک دراز تھے، لمبے تھے، کلائیاں چوڑی تھیں اور ہتھیلیاں نرم، اور آپ کی انگلیاں لمبی مخروطی تھیں. آپ کی انگلیوں کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا نیچے چوڑے ہوتے باریک ہوتا ہے. تو آپ کے جو ناخن کا حصہ تھا وہ بہت باریک تھا. آپ سادہ پان بیلگم الائچی کے ساتھ کھاتے تھے، نوش فرماتے اور ناس بھی استعمال کرتے تھے. لہٰذا آپ کے صدری کے جیب میں NC ناس کی ڈبیاں ہمیشہ رہتی تھی. آپ کرتا، تیبند، صدری اور سلیم شاہی جوتا زیب تن فرماتے اور کاندھے مبارک پر رومال سجا ہوتا. جب بیٹھتے تو رومال کو اپنے گود میں رکھ لیتے. آپ نے شیروانی پہنی. فاتحہ خوانی میں شایا، شملہ، شال اپنے مبارک کندھوں پر سجا کر جلوہ افروز ہوتے تو آپ کا جاہ و جلال، آپ کی شخصیت، آپ کے چہرے کی تابانی دیکھ کر خانقاہ میں حاضر ہر کوئی ادباً کھڑا ہو جائے. کسی کو حکم نہیں تھا کہ ہمارے تو کھڑو بابا، لیکن جب حضرت آتے تھے تو خود بخود کھڑے ہو جاتے تھے لوگ حضرت کو دیکھتے، کیونکہ آپ کا چہرہ ویسا تھا. آپ کو دیکھے تو خود بخود آدمی ادب کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا.
بڑی فاتحہ کے موقعوں پر جیسے عید میلاد النبی 11ویں شریف میں آپ اپنا خاندانی کلا مبارک سر اقدس پر سلاتے ہیں. جو یہ سر کلا مبارک ہے یہ آپ کے خاندانی کلا ہے. داؤد کی سرکار کا ہے خاندانی کلا. یہ نہیں کہ اس کے بعد 2-3 کلا تھے اور لیکن یہ بولے کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کے تبرکات دیروں باپوں ہیں. تو یہ آپ کے خاندان کے بزرگوں کے تبرکات ہیں. کلا مبارک آپ کے تایا حضرت داؤد کی سرکار کا ہے. اور یہ جو 2 کلا دکھ رہے ہیں وہ حضرت قبلہ کی ہیں. حضرت قبلہ جو سعودی کو بھیجے ذکر حال میں ہمارے واسطے وہ ہے آپ کا مصلح اور آپ کا کلا مبارک, آپ کا تیبند, شایا, کرتا اور جو ہے شیروانی, یہ ساری چیزیں آپ حضرت قبلہ بھیجے تھے. آپ کے شانے مبارک, آپ کے شانے جو تھے پرگوش تھے اور سینہ مبارک کشادہ تھا آپ کا. جو بھی کپڑے آپ پہنتے آپ پر خوب جستے, یا یوں کہیے کہ آپ کے پہننے سے کپڑے میں شان آ جاتا. آپ کے زلف مبارک دراز تھے, کبھی کان کی لوڑکی کے برابر یا کچھ نیچے, کان اور کندھوں کے کندھے مبارک کے بیچ میں لہراتے. آپ کے زلف خمدار تھے, اسٹریٹ نہیں تھے, خمدار تھے. آپ دیکھ سکتے اس میں خمدار تھے. آپ کے منہ مبارک ہلکے خمدار تھے. آپ کو کبھی خضاب یا مہندی یا کوئی کلر اپنے بالوں پر لگاتے ہوئے نہیں تھے. حضرت بولتے تھے بزرگی ہے بابا, کئی کو کالے کر دیتے ہوئے سرکار نہیں لگائے میرے, کبھی کلر نہیں لگائے, مہندی میں نہیں لگائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. آپ کا عصا مبارک کبھی لکڑی یا الومینیم کی چھڑی ہوتی تھی جو آپ چلتے وقت یا بیٹھ کر اٹھتے وقت استعمال کرتے. آپ اپنے مریدین پر نہایت شفقت فرماتے. عیدین کے موقعوں پر نئے کپڑے سلاتے. آپ خود بازار جا کر ہمارے ساتھ کپڑے پسند فرماتے. کبھی کبھی اپنے پہنے ہوئے کپڑے نالائن مبارک اپنے مریدین میں تقسیم فرماتے. ہمیں تلقین فرماتے کہ سفید یا ہری ٹوپی پہنا کرو. حضرت یہ فرماتے. اور جب کوئی چیز عنایت کرتے تو میں سنا حضرت جو بولتے تھے کہ کبھی کسی کو کپڑا دیے اپنا پہنا ہوا تو بولتے بابا یہ برکتاً تبرکاً دے رہا ہوں, رکھ لو آپ کو, یعنی اس کو استعمال مت کرو, تبرک ہے. کبھی کیا بولتے بابا یہ استعمال کر سکتے. حضرت قبلہ بغداد شریف کا بھی سفر کر کے آئے تھے. حضرت قبلہ اس